اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کینسر کے نام سے ویڈیو بنا رہا ہوں، جس میں کافی امریکہ کے اندر عورتوں کو کینسر ہے، چیسٹ کینسر یا کوئی لنگ کینسر یا ٹنگ کینسر، اس طرح کے اعضاء میں جو ہے کینسر بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کینسر جو ہے عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں سے زیادہ۔ اب میں جو وہ کینسر کی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں جو ہے میرا درد ہے، اس میں جو میں کبھی سو نہیں سکتا اس طرح کی باتوں سے۔ ایک تو خوشخبری یہ ہے، نیو یارک میں آج یوٹیوب پر دیکھا کہ اسلام امریکہ کے اندر تیزی سے پھیل رہا، وہ خود جو ہے ڈکلیئر کر رہے ہیں آئے دن۔ اور یو ایس اے کے علاوہ یو کے اندر ان کا جو ایمان ہے، فیتھ ہے، جو وہ دن بہ دن گھٹتے جا رہا۔ اگر چرچ ہے تو 95% لوگ نہیں آ رہے، وہ بتایا انہوں نے۔ اور ہماری مساجد یو کے میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جمعہ کے دن ہو یا رمضان میں ہو۔ عیدین تو ماشاءاللہ کئی جگہ 5 دفعہ جو ہے جماعتیں بن کے نماز ہوتی ہے عید کی، جیسے ہمارے 96 مسجد میں ہر آدھا گھنٹے بعد یا گھنٹے کے بعد میں پھر ایک نئی عید کی جماعت ہوتی ہے۔ تو مساجد بن رہے ہیں امریکہ کے اندر، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن جن باتوں نے مجھے دکھ دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جے اسمتھ نام کا انسان ہے، اس نے کہا کہ جی میں 30 سال کا ریسرچ کیا اور میں وہ ریسرچ کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، بلکہ اس نے 1 گھنٹے کا یا اس سے زیادہ کا بنایا ویڈیو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن کو کس طرح سے سمجھا مجھے نہیں معلوم، مجھے دیکھ کے بڑی کوفت ہوئی۔ ایک تو پہلے ہی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کرسچن غلط جا رہے ہیں۔ اب کرسچن غلط جا رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو انہوں نے بیٹا بنا لیا، اور پھر یہودیوں نے بھی عزیر کو بیٹا بنایا تھا، یہودیوں کی غلط جا رہے سامنے بات آ گئی، اور ان کو بندر بھی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے سزا دی، وہ بات بھی سامنے آ گئی، اور یہودیت بالکل ختم ہو گئی دنیا میں ایک معنوں میں۔ اب دنیاوی پاپولیشن کے اعتبار سے نمک کا کنکر کی طرح رہ گئے کھانے میں۔ تو یہ جو جے اسمتھ ہے وہ کہتا ہے کہ جی مکے کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ جانتا ہے۔ اس کو ہماری ہسٹری معلوم کرنے کے لیے پہلے ہندوؤں کی بھی ہسٹری سمجھنی چاہیے۔ ہندوؤں کو معلوم ہے کہ وہاں بت تھے، ابراہیم علیہ السلام نے گرایا، اور پھر ہندوؤں کو بھی معلوم ہے کہ وہ گھر بہت پرانا ہے اللہ کا۔ اچھا، پھر وہاں زمزم ہے، وہ بہت ایزی لے کے بتا رہا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ایک دفعہ بھی بند نہیں ہوا۔ اور طواف جو ہو رہا ہے مکے کے اندر 24 گھنٹے ہوتا ہے، وہ قیامت تک بھی نہیں بند ہوگا انشاءاللہ۔ ایمان والے برابر داخل ہوتے رہیں گے ہر روز۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں اتری وہ نقش کر کے بتاتا ہے، اور وہ پھر مدینے کی بتاتا ہے۔ اب اس میں یہ بات اس کو سوچنی چاہیے، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس کتاب میں، اور دوسرا سورہ فاتحہ میں تم غلط جا رہے ہو کہہ دیا یہودیوں نصرانیوں کو۔ اس پہ بات نہیں کرے گا وہ، اور یہ بھی نہیں کرے گا بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 دفعہ ہے، اس کو کیا معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے۔ اس طرح سے اللہ نے بے شمار نام رکھے ہیں۔ اب ہمارے مسلمانوں کو بولنا بھی نہیں آتا۔ اب یہاں ایک جو ویڈیو نیو یارک کا بنا یا امریکہ میں جو بنا، اس میں ایک مسلمان سے پوچھ رہے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جسٹس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے قیامت سے پہلے۔ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تھا، پھر وہ دوبارہ بھیجیں گے، کیونکہ ان کو موت نہیں ہوئی۔ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ضروری ہے۔ تو وہ آئیں گے، مریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ان کو دفنائیں گے، وہاں پر خبر خالی ہے۔ پھر یہ بڑی نشانی یہ ہے کہ اس وقت ماجوج اور ماجوج جیسے جو ہے وہاں ہوں گے، وہ بڑی خطرناک فوج جیسی آئے گی، تو اس کو آپ ختم کریں گے۔ اور مہدی علیہ السلام کا میرے کو تو میں شیعوں کے تعلق سے کچھ نہیں جانتا،
میں شیعہ لفظ ہی نہیں جانتا، اس واسطے کہ اللہ نے صرف اسلام دیا، ہمارے کو شیعہ نہیں دیا۔ آج شیعہ لفظ کی وجہ سے جو ہے مسلمان حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بے شک ہوں گی ان کے پاس، لیکن آج 60 لوگ مر گئے۔ کون مارا؟ دونوں جہنمی ہو، اگر مسلمان مارا تو یہ بھی جہنمی وہ بھی جہنمی۔ بنا کیوں یہ شیعہ آج نفرت سنی کیوں کر رہا اسے؟ یا پھر پاکستان کے اندر احمدی کو مار دیا جاتا ہے، احمدی قادیانی بنایا کیوں؟ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کی ہے۔ تو میں جے اسمتھ کی باتیں کر رہا تھا۔ جے اسمتھ کہتا ہے کہ جی یہ دیکھو یہ وجود نہیں ہے اللہ کے گھر کا، اس کو اس سے بڑی انکار سے اور کیا ہوگا۔ دوسری بات، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ نہیں بات کرنا چاہتا وہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، نہ تو عزیر ہے نہ تو میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام ہے، بات ختم ہوگی۔ تو بھی اور ہم بھی یہ ایک ہی بات پہ لڑ رہے زندگی بھر، جیسا آج شیعہ اور سنی ایک ہی بات پہ لڑ رہے، یا احمدی اور جو ہے قادیانی کو نکال دیا گیا اسلام میں سے ایک ہی بات کی وجہ سے۔ ایک ہی بات ہوتی ہے ایمان والے کے پاس، اور مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے طرف بڑھنے والے بڑھتے رہیں گے۔ تو جب سے میں نے ایمان کی دولت پانے کی جو ہے تمنا رکھنا شروع کی، تب سے میں اب تک دیکھتا ہوں میرے ایمان کے جائزے کو، تو میں بیٹھ نہیں سکتا ایسی دشمن اسلام کے خلاف بولے تو، اور ہمارے والے جواب بھی دینا نہیں چاہتے۔ اور ایک اس سے پہلے وہ میں تو اس کو کہوں گا وہ ڈنکی ہے بولوں گا میں، وہ اس کا نام کیا کی ہے، بہت بڑا نام ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیے ہوں گے، وہ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کے اندر سورہ رحمان کے اندر جو ہے ایک طرف پانی میٹھا ہے ایک طرف کھارا ہے، وہ ایک دوسرے طریقے سے وہ اپنا جو ہے فلسفہ جھاڑ رہا، ڈیفینیشن دینا چاہ رہا۔ اللہ نے وہاں بتایا کہ ایک طرف میٹھا پانی ہے ایک طرف جو ہے کھارا پانی ہے، اور جو ہے ادھر کی مچھلی کا لذیذ ہوتی ہے میٹھے پانی کی طرف کی، اور یہ کھارے کی طرف کی جو ہے فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پوری تفسیر کے طور پہ دیا، تو بھی وہ ماننا نہیں چاہتا، وہ اس کا کچھ کا کچھ۔ اب صرف کرسچن ہی ہم سے کیوں الجھتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن یہ نہیں ہے وجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انکارنیشن بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے زیادہ نہیں ہے، یہ بات بتائے ابھی دشمنی ہو گئی۔ اب زندگی بھر ہمارے پیچھے آئے دن کوئی نہ کوئی، ہر 1 مہینے کے بعد یا ہر 2 مہینے کے بعد، ہر سال کے بعد یا ہر 6 مہینے کے بعد ہم کو جو ہے تکلیف دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا تھا ہم کو کہ دیکھو یہود و نصارہ تم کو ستائیں گے۔ اب یہ برداشت کہاں سے ہو سکتا؟ ایمان والے کو تو برداشت، میں تو نہیں برداشت کر سکتا ایسی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ حق ہے کہ معلوم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اچھا دوسری بات، اللہ تعالیٰ نشانیاں بھی پہچانو بول رہے ہیں۔ اگر ایمان والا انسان ایمان کی طرف جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے اللہ کی طرف، تو راتوں میں عبادت کرے گا، دن میں عبادت کرے گا، چلتے پھرتے ذکر کرے گا، ساری انسانیت سے محبت کرے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساروں سے محبت کرو، یعنی ہر ایک کی مذہب کا احترام کرو۔ ہم ہر ایک کا مذہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی باتوں سے یہ باز نہیں آئیں گے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی کمل ہاسن نے وہ مووی بنائی وشوروپم، اس میں پورا تشدد بتایا اس نے۔ کون سا تو جو ہے ہندو رہ کے انسانیت بتا؟ تیرا تیرا مہابھارت زندگی بھر تھا، تو صرف تشدد بتا، تو اس کا کوئی ایسا بتایا کہ اس کا مسئلہ حل ہو سکتا؟ یا تیرا کوئی خدا آ کے ہم کو بتائے گا کہ اسلام غلط ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ ہزاروں خدا ہے بولتا، تو کیوں نکلا پھر مسلمانوں کے خلاف بتانے؟ دیکھو ہم ہی دنیا میں کرتے ہیں، تو اپنے انڈیا میں دیکھ لے جا کے، ڈاکٹر جھوٹ بول رہا، مسلمان ہے اور وہ مردہ آیا تو اس کو جو ہے زندہ ہے بول کے جو ہے پوسٹ مارٹم کر کے پیسے لے رہے حیدرآباد میں۔ مسلمان کا بچہ اگر سے کلینکوں کو جا رہے تو مسلمان نام سنتے ہی جو ہے فیس بڑھ کے لے رہے، جا کے پوچھ ڈاکٹروں سے کیسے بےمانی کر رہے۔ ہندوؤں کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا، کرپشن ہو رہا ہے، انڈر دا ٹیبل جا رہے ہیں لوگ۔ ہندوؤں کے ساتھ بھی جو مہنگائی بڑھ گئی، ہندوؤں کو بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر دھوکہ دیا جا رہا۔ وہاں حیدرآباد میں تو یعنی اتنا مہنگا ہو گیا وقت کہ تھوڑے 20 سال کے اندر ایک دوسرے کو مار لے کے مریں گے، ایک 20 سال زیادہ سے زیادہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی وہ دیکھو، آج مسلمان کو اللہ مار لے رہا عراق کے اندر، یا جو ہے تم افغانستان کے اندر، یا جو ہے پھر پاکستان کے اندر۔ یہ نشانی ہے کہ نہیں؟ پہچانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے کہ نہیں۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اندر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام
سچے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ ایک بار جو ہے امتحان کے طور پہ کرسچنوں کو بلائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میدان میں نہیں آئے، وہ نہیں پڑھ کے بولیں گا. یا یہ بھی نہیں بولیں گا کہ جو مریم علیہ السلام کا سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کرے میں بنا باپ کے پیدا، یہ بھی نہیں بولے گا. وہ کسی اور طریقے سے قرآن کا جو ہے آپ کے سامنے رکھے گا. اچھا، اب یہ بات ان کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر صرف یہی سچے ہوتے. اب دیکھ لیے الیگزینڈر ہے دنیا میں، الیگزینڈر پوری دنیا پہ فتح کیا اپنی تلوار کے زور پہ، یا اپنی بہادری کے زور پہ، اپنی شجاعت کے زور پہ، یا اپنی جو عقل مندی کے زور پہ، دانش مند ہونے کی وجہ سے، یا اس کا اپنا جو ایک لڑنے کا جو طریقہ تھا، اس کے پاس جو ہنر تھا، اس حساب سے انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا. ایک انسان. اگر سے تم چنگیز خان کو دیکھ لے یا پھر عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، کافی دنیا کے حصے پہ جو ہے حکومت کی. تو پھر تیرا کرسچینٹی کہاں ہے؟ صرف یورپ کے حد تک ہی رہ گیا. کیوں؟ اب نکلے پیسہ دینے کے لیے، سارے انسانوں کو پیسہ دے رہے، سارے انسانوں کو لڑائی جھگڑا کرا رہے. مسلمان صحیح نہیں ہے پر صرف ہمارے سے لڑنے کے لیے بتا رہے سب کو. افریقہ میں ہو یا انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ساری جگہ پیسہ خرچ کرے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک اسٹیج کے اوپر بلاتا ہے وہ آ کے ہمارا بیان سنو بول کے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے بھی کیوں نہیں دنیا میں؟ اچھا، اگر سے انسان سمجھتا ہے کہ نمبر 1 آپ دیکھ لیں، دنیا میں مشہور بات ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے اولمپکس میں، گولڈ میڈل مارنا امریکہ چاہتا ہے، گولڈ میڈل مارنا جو ہے رشیا چاہتا ہے، گولڈ میڈل مارنا ایک ڈریم ہوتا ہے انسان کا. تو پھر ویسا ہی کوئی بھی ایک اگر انسان نہیں بلکہ ایک خدا ہوتا ہے انسان، تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے نہ تو بدھا کو رکھتا، نہ تو سائی بابا کو رکھتا، نہ تو جو ہے یہاں پر جو ہے پٹاپرتی کے سوامی کو رکھتا، نہ تو بھگوان رجنیش کو رکھتا، نہ تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھتا. کوئی ایک حکومت کرنے کے لیے کوئی ایک ہی انسان جو ہے پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو جاتا تھا اگر سے انسان خدا ہوتا تھا. تو انسان کانکر کر سکتا ہے اس طرح سے. دوسرا، انسان اگر سے مائیکل جیکسن جیسا جو ہے اپنی آواز کو پوری دنیا میں آن کی آن پہنچا دے، ایلوس پریسلی ہو یا کیٹ اسٹیون جو زمانے میں مشہور تھے، یوسف اسلام، تو آن کی آن میں پہنچا دے انسان، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سے انسان امریکہ سمجھتا ہے کہ جی ہم پوری دنیا پہ حکومت کرنا ہے، تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک انسان خدا کہاں ہے؟ خدا ہوتا تو پوری دنیا پہ حکومت ہوتی. آج کرسچنس ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم ہی پرسنٹیج میں زیادہ ہے کہہ لیتے ہیں وہ لوگ، جبکہ 600 سال کا گیپ ہے ہمارے کو ان کا. کہاں سے پرسنٹیج زیادہ ہوا تمہارا؟ اگر سے ہمارا 1400 سال کے حساب سے تم بھی تمہارا ایوریج دیکھے تو تم کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنی تیزی سے دنیا میں پھیل رہے ہیں. اچھا، یہ ہندو بار بار ہمارے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے؟ وہ تپاکی نام میں ایک وہ جو بامبے کا واقعہ ہو گیا، وہ ٹیررسٹ جو ہے مسلمانوں نے کیا بول کے وہ کشمیر کے بتایا، تو سیاسی جنگ ہے وہ. اگر طالبان ہو یا القاعدہ ہو یا پھر لشکر طیبہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کی جو سیاسی حماس ہو یا ادھر کے اسرائیل کے طرف جو لڑائی ہوتی ہے فلسطینیوں کی، وہ سارے سیاسی ہے، اللہ والی جنگ ہے ہی نہیں. ایک انسان کو اللہ نے یہ بتایا کہ تم کوئی کیوں نہ ہو مذہب کے اعتبار سے، تم اپنا اچھا ریکارڈ دو میرے کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دوسرے مذہب کو بھی احترام کرو. اللہ تعالیٰ کرے میں نظر نہیں آتا، میں اکیلا ہوں، ہمیشہ ہوں، میں تنہا ہوں، اب اس کے ساتھ مت ملاؤ بلاؤ. اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کرسچنس پوچھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ایک ہی خدا اللہ بولتے ہم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ گاڈ ہے. ہم کو یہ سوچنا پڑتا نہیں جیسس، ہولی اسپرٹ، فادر اینڈ سن، یا ہم کو یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ بھگوان ایشور یا پھر جو ہے رام یا شیوا، ایسا نہیں سوچنا پڑتا ہم کو. اللہ بولتے ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا. اللہ بولتے دیر از نو ڈاؤٹ دیر از نو ڈاؤٹ وہاں پہ اللہ ہے، گاڈ ہے، بھگوان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتایا کہ دیکھو ایک اللہ ہے جس کے ساتھ مت ملاؤ. اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تم نے بیٹا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تم نے یونائٹڈ ایک گاڈ ہی نہیں بتایا. اور پھر سب سے بڑی بات، دنیا کے اندر ہیومن نیور یونائٹڈ بولے، تمہارے اپنی کرسچینٹی میں ہزاروں جو ہے گروپس ہیں، کیوں یونائٹڈ نہیں ہوتے؟ پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے وہ کہ ہیومن نیور یونائٹڈ بول کے؟ قیامت تک بھی تمہارے پاس گاڈ ہے بول کے نہیں بتا سکتے کوئی بھی، ہندو ہو یا اب وہ تپاکی جیسے اس میں جو ہے مسلمان جو ہے بہت کمزور جیسا بتایا،
وہ ہندوازم ہے کہاں؟ پوری دنیا میں ہے اتنی تپاکی، تیرے پاس تو گولی نہیں ہے، تیرے کنے گنی ٹیڑھی ہے ایسی، تو ہے تیرے پاس گنی نہیں ہے، میں بولوں گا تو سمجھ جا تو کیا ہے، تیرے کنے گولی کہاں سے آئیں گی؟ تیرے کنے گولی نہیں آ سکتی. اب تو وہ گٹکا کھا کے، شراب پی کے، وہ گڑمبا ویسی گندی چیزیں پی کے، نشے کی، اور عورت کے ساتھ بے حیائی کر کے، فلمی دنیا کو تو پاش کر کے زندہ ہے. تو صرف جھگڑا، لڑائی جھگڑے کے سوا تیری وہ گیتا اور رامائن کا، مہابھارت کا بتا کے تو زندہ ہے دنیا میں، تیرا وجود ہے کیا؟ تو پائی کہ اگر تو بولتا کہ بھائی یہ مسلمان کشمیر مانگ رہا تو دے دیتا، معصوم ہے. اس نے تیرے کو وہاں پہ میسور دیا، مسلمان ٹیپو سلطان، میسور کا میسور دیا، محل کا محل دیا، اور جو ہے مسلمان تیرے کو تاج محل دیا، دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت آج دنیا کے اندر دیکھ لے تو. تیرے کو آمدنی دیا، تیرے کو عزت بخشا مسلمان. تو کیا دیا مسلمانوں کو؟ خالی یہی بولے گا کہ ہم کرتے، تو پھر تیرے گارڈ کہاں ہیں؟ وہ سامنے لاؤ ان کو، بول ان کو سامنے آ کے کچھ بھی اچھے فیصلے کرو. بول لڑائی جھگڑا کب تک کرتا ہمارے ساتھ؟ اسلام کو کیوں نہیں سمجھنا چاہتا؟ دنیا کے اندر اگر الیگزینڈر پوری دنیا کو فتح کرتا تو گارڈ بھی ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو فتح کرتا تھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے انسان کو. میں جس پہلو سے تم لوگوں کو ہر ویڈیو میں ایک چیز بتا رہا ہوں، نہیں تم اگر سمجھتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے. اگر مسلمان تم سو رہے ہو، یہ جو تمل سائڈ میں یا تیلگو سائڈ میں یا پھر اور بھی دوسرے ساؤتھ کی فلمیں ہیں، کنڑی یا ملیالی، ادھر تمہارے مسلمان کو تمہاری عزت کے ٹکڑے ٹکڑے بھاجی والا کر دے رہے، اور تم سوتے رہو. اس واسطے اللہ تعالیٰ کرے سارے کے سارے خسارے میں. اب اگر سے کرسچینٹی بڑی بھی ہے تو وہ خسارے میں اللہ نے کہا جہنم میں ڈال دوں گا. اگر سے میرے کو بیٹا ہے بولے تو نغمہ کے جیسے لوگاں جو ہے دنیا کے اندر ہارٹ رہ سکتے، وہاں جانے کے بعد میں آگ کے لیے ہارٹ ہو جاتے لوگ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.